أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بامامہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات بر محمد۔ ایک مرتبہ اس سے بھی بہتر درود ہدیہ کریں، اللہ عزیزان گرامی قدر، ہفتہ وار درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پروردگار عالم کی توفیقات شامل حال ہیں کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد سے متوسل رکھا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دنیا و آخرت میں نجات کا باعث ہیں۔ اس زمانے میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت کے جو ہم پر واجب ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق حجت خدا حضرت امام زمانہ کے بارے میں جانیں، پہچانیں۔ یہ ان کا وہ حق ہے کہ جو ہماری گردن پر واجب ہے، لازم ہے۔ یہ جملہ میں تبرکاً کہہ رہا ہوں، یعنی تکلفاً اور تبرکاً، کہ انشاءاللہ گفتگو ذہن عالی میں ہوگی، کیونکہ الحمدللہ پچھلے 6 مہینے سے یا 7 مہینے سے مسلسل ہمارا یہ موضوع حضرت امام زمانہ چل رہا ہے، امام کی معرفت کے عنوان سے۔ تو ایام عزا سے کچھ دن قبل ہم نے گفتگو کو روکا تھا کیونکہ ایام عزا چلے، اور آج اسی مرحلے سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ ایک اختصار کے ساتھ مختصراً ایک خاکہ عرض کرتا ہوں تاکہ مربوط ہو جائیں ہم گزشتہ گفتگو سے، کہ معرفت پروردگار عالم نے انسان پر لازم قرار دی ہے امام کی، اس لیے کیونکہ انسان کو خلق ہی معرفت کے لیے کیا گیا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ میری معرفت ہو، تو اس نے، یعنی اس پروردگار عالم نے ایک نظام کائنات بنایا ہے، نظام سبب و اسباب بنایا ہے، علت و معلول بنایا ہے، ایک نظام ہے۔ اور اس نظام میں اس نے یہ طریقہ رکھا کہ وہ براہ راست اپنی مخلوق سے بات نہیں کرتا، کیونکہ اس نے مخلوق کو بنایا ہی ناقص ہے، جبکہ وہ خود کمال ہے، وہ خود تمام ہے۔ پھر اس نے اپنی تمام تر مخلوقات کے اور اپنی ذات کے درمیان کچھ ہستیوں کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ وہ ہستیاں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد۔ یہ جو الفاظ میں آپ کی خدمت میں بھی ادا کر رہا ہوں، اس پر تفصیل سے بحث ہو چکی ہے، گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ کس طرح ہے اور نظام کائنات کب سے ہے، کیسے خلق فرمایا، ان کی ارواح تھی، ان کے انوار تھے، یہ پوری گفتگو ہو چکی ہے۔ گفتگو چلتے چلتے تیسرے امام کے زمانے میں ایک شخص نے امام سے سوال کیا، وہ امام کہ جن کے ایام عزا ابھی ختم ہوئے ہیں، سید الشہداء حضرت امام حسین سے سوال کیا گیا، مولا خدا کی معرفت کیا ہے جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے؟ اللہ کی معرفت کیسے ہو، یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے،
کہ ہر زمانے کے امام کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے. ہر زمانے کے امام کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا، حجت خدا کو پہچان لیا، وہ پروردگار عالم تک پہنچ گیا، اس کو رب کی معرفت ہو گئی. یہ تیسرے امام کا جملہ ہے. بس ہم اپنی تخلیق کے غرض کی وجہ سے، یعنی کیوں ہمیں پیدا کیے گئے اس لیے. اور دوسرا ریزن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے بعد ایک الگ دنیا ہے، آخرت. اور اس آخرت کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے پیچھے بلائیں گے. تو امام اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر امام نہیں ہوگا تو پھر ہم آخرت میں کس کے پیچھے اٹھائے جائیں گے. تو اب یہ انسان پر اختیار پروردگار عالم نے چھوڑا ہے کہ اسے کیسے امام کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ وہاں بطور جزا دو چیزیں ہیں، ایک ہے جنت، ایک ہے جہنم. اور امام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ قرآن میں ہے لیکن میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں. امام بھی دو طرح کے ہیں، ایک جنت کی طرف بلانے والا ہے، ایک جہنم کی طرف بلانے والا ہے. فرق ہے، وہ امام کے جو جنت کی طرف بلا رہا ہے اس کو بنانے والا، یعنی اسے امام بنانے والا اللہ ہے، یعنی خدا نے اسے امام بنایا ہے. جبکہ وہ کہ جو جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں لوگوں کو، انہیں بنایا بھی لوگوں نے ہی امام ہے. یہ ایک سیدھی سادی سی تقسیم ہے جو قرآن میں بھی ہے اور تاریخ میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے، ہر جگہ یہ آپ کو ملے گی. تو اب یہ انسان عاقل ہے، خدا نے اسے عقل دی ہے، اس پر حجت تمام کی ہے. قرآن میں ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو ہدایت کر دی ہے، اس کی مرضی ہے کہ یہ شاکر بن جائے یا کافر بن جائے، یہ اس کی مرضی ہے. یہ انسان کے لیے سب کچھ واضح ہے کہ اسے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے. اور ایک اور نمایاں فرق بھی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ کہ جو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے، ان اماموں پر فخر کرنے والے فخر کریں گے کہ اچھا ہوا کہ ہم نے دنیا میں ان کا انتخاب کیا. جبکہ وہ افراد کے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ پکڑیں گے اپنے اماموں کو کہ بھئی ہم نے دنیا میں تمہاری، یہ قرآن کی منظر کشی ہے کہ ہم نے دنیا میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہاری اتباع کی اور جیسا تم نے کہا ویسا ہم نے کیا، اور یہ کیا ہمیں جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. تو وہ کہیں گے کہ تمہیں کیا، ہمیں ہی جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، تم ہو، ہمیں بھی جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. تو وہ سوال کریں گے پھر سبب علت کا شیطان ہے جس نے ہمیں بھی ورگلایا اور ہم نے تمہیں ورگلایا. شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے تمہیں گمراہ. اچھا شیطان اس وقت کہے گا بھائی تم کیا، مجھے بھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. صحیح ہے، وہ کہے گا میں کبھی تمہارے سامنے آیا. اس کا پہلا جملہ تو یہی ہے کہ کیا میں کبھی تمہارے سامنے آیا. تو اسے ایک جملے کے ذریعے سے وہ اپنی حجت تمام کر دے گا کہ میں تو کبھی تمہارے سامنے، میں تو خود ہی گھسیٹا جا رہا ہوں جہنم کی طرف. تو یہ تمام باتیں دنیا میں زندہ رہتے ہوئے ہمارے لیے آشکار ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں، نمایاں ہیں. اور انتخاب کا فیصلہ ہمارا ہے کہ ہمیں کس شخصیت کو اپنا امام بنانا ہے. یہ گفتگو انشاءاللہ یہاں تک، یہ گزشتہ گفتگو سے مربوط ہے. امام کی ولادت، امام کا بچپنا، امام کے معجزات بچپن، امام کے کرامات بچپن، امام کی امامت کی دلیل، یہ ساری گفتگو ہم پہلے دورانیے میں کر چکے ہیں. آج سے ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے. یعنی یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی کہ امام حسن عسکری کی شہادت ہوتی ہے 260 ہجری 8 ربیع الاول، جو ابھی کچھ دن پہلے گزری. اور اس دن امام کا دیدار ہوا. امام نے اپنے والد گرامی کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی. اور یہ جملہ کہا تھا امام زمانہ نے کہ امام کی نماز جنازہ امام پڑھایا کرتا ہے، معصوم کی نماز جنازہ معصوم پڑھاتا ہے. اور اس کے بعد
یمن سے آنے والے لوگوں کے خطوں کا جواب دینا، اپنی امامت کی دلیل دینا۔ 70 کے قریب ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ملتا ہے جو امام حسن عسکری کے خاص افراد تھے، ان کے سامنے زمانے کے امام کا تعارف ہونا، یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں تاکہ گفتگو مربوط ہو جائے۔ انشاءاللہ یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہاں سے ایک موضوع جو بڑا اہم ہے اپنے مقام پر، اور یہ پیش کرنے کی وجہ اس لیے بھی ہے کیونکہ میرے جوان خاص طور پر جو کہ اس درس میں بہت ہی کم ہیں جبکہ ہونے چاہیے، یعنی تقریباً افراد کو پتہ ہے کہ یہ ہفتہ وار درس ہمارا ہوتا ہے، لیکن بہرحال دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سب کو توفیق عطا فرمائے ان چیزوں سے استفادہ کرنے کی۔ ہمارا کام ہے حجت تمام کرنا، اب کون فائدہ لیتا ہے یا نہیں لیتا یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے اذان گرامی قدر، ہم جب بھی کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اہم چیز یہ ہے کہ آیا وہ چیز آپ کی سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب قرآن مجید، جس کتاب کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، اور اس کتاب کے اندر ایک دعویٰ ہے۔ ماشاءاللہ آپ وہ افراد ہیں کہ جو نماز غفیلہ پڑھنے والے ہیں، تو نماز غفیلہ پڑھنے والوں کے لیے یہ آیت نیو نہیں ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، آیت لکھی ہوگی۔ اس میں پروردگار عالم قرآن کے کمال کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ کوئی ایسی خشک اور تر چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، ہر چیز کا ذکر قرآن میں، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ یہ دیکھیے بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج کا ہو سکتا ہے مقدمے میں ہی وقت صرف ہو جائے، اہم چیز ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو معجزہ خالدہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں رسول اسلام کے کم از کم بے اعتبار کتاب نقوش عصمت یا نقوش عصمت، ذیشان حیدر جوادی صاحب نے ذکر فرمایا کتاب کے اندر، کم از کم رسول اسلام نے اپنی زندگی میں 4444 معجزات پیش کیے ہیں، اتنے معجزات پیش کیے ہیں۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن ہے، قرآن بھی معجزہ ہے۔ اور دیکھیے معجزے ہو سکتا ہے اس زمانے میں جو تھے آج کے زمانے کے لحاظ سے عجیب نہ ہو۔ مثلا ابھی اگر میں کہوں کہ اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے تو آپ حیرت نہیں کریں گے مجھ پر، اس لیے کہ اب زمانے نے ترقی اتنی کی ہے کہ اسلام آباد تو کیا پوری دنیا کی خبر آپ کے پاس آ سکتی ہے، جبکہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ بات کرتا کہ کوفے میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ کمال ہے بھائی، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ زمانوں کا فرق ہے۔ تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے وہ چیز معجزہ ہو، لیکن آج کے زمانے میں وہ چیز معجزہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ تو عالم الغیب ہے، غیب کی خبریں دے رہا ہے، یہ معجزہ ہے کہ وسائل نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے، بصرے میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، یہ اہل بیت نے بتائے ہیں حالات۔ آج کے زمانے میں اگر میں کہوں کہ امریکہ میں ابھی یہ ہو رہا ہے تو آپ حیرت نہیں کریں گے، آپ نہیں کہیں گے کہ مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے، انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو سمیٹ دیا ہے، صحیح ہے یہ باتیں کچھ۔ لیکن قرآن وہ کلام الہی ہے، وہ معجزہ ہے رسول اسلام کا جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے، اس کا جواب کل بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے بھی قرآن کے اندر یہ آیت تھی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے اس کا جواب لے آؤ، اس جیسی آیت لے آؤ، اس جیسا سورہ لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، کتاب لے آؤ۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، اس کتاب کا جواب نہیں ہے۔
یہ قرآن ہے، کلام الہی ہے، معجزہ ہے، اسی لیے اس کا نام ہے خالدہ، ہمیشہ کے لیے۔ یعنی دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، وقت آخر آ جائے، قرآن کا جواب نہیں ہے، نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ رسول اسلام کے ان معجزات میں سے ہے۔ ٹھیک، یہ اہم باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی قرآن کے اندر یہ جملہ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی خشک و تر چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، جس کا ترجمہ مفہومی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں، یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہی وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے اہل تشیع بیچارے 1400 سال سے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ بھائی ماتم کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ پوچھا جاتا ہے نا ہم سے، یہ تو مشہور باتیں۔ بھائی آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا؟ یہ اعتراض ہے۔ اچھا، یہ جملہ کہ سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ فقط ہمارے لیے سوال نہیں ہے، یہ تو سوال ہم ان سے بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ تراویح پڑھتے ہیں، وہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ سوال وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں معلوم، یہ قدرت کا کرشمہ ہے، کیا ہے نہیں معلوم، کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 1400 سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں اور ہم جواب دے رہے ہیں۔ اور ہم اس لیے بھی جواب دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق اس خاندان سے ہے، ہم اس اہل بیت، ان اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں کہ جن کے دروازے پر جب بھی کسی نے سوال کیا ہے تو جواب ضرور ملا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ لا ادری، ہمیں نہیں معلوم۔ میں اسی ممبر سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ چھوٹے تھے، حضرت عیسیٰ کے معجزات ہیں، گہوارے میں تھے، کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، قرآن کی آیت ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے۔ یہ معجزات حضرت عیسیٰ کے، اور چھوٹے تھے۔ اس زمانے میں یہودیوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا، عیسائیت اب آ رہی تھی، اور عیسائیت کے ذریعے سے یہودیت کو منسوخ ہونا تھا۔ تو یہ جو بزرگ یہودی، بڈھے بڑے بڑے جو تھے، ان کو پتا تو تھا کہ حضرت عیسیٰ آنے، لیکن قبول کیسے کریں؟ معجزہ تو پہلے دن ہی ہو گیا تھا، لیکن ان کو قبول نہیں کرنا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ بچپن میں وہ جو ان کے عبادت خانے تھے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک پاد جو ان کا تھا بڑا یہودیوں کا، جو درس دے رہا تھا، وعظ کر رہا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ بچے تھے، وہ آ کے بیٹھ گئے، گفتگو چلتی رہی۔ حضرت عیسیٰ نے آخر میں سوال کیا، کہا یہ میرا ایک سوال ہے۔ کہا جی پوچھیے۔ جیسے حضرت عیسیٰ نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ لا ادری، یعنی مجھے نہیں پتا، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا پھر ایک اور سوال، کہا بالکل یہاں پوچھو۔ پھر حضرت عیسیٰ نے پوچھا سوال، تو اس نے کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ نے تیسرا سوال کیا، اس نے پھر کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تو حضرت عیسیٰ کھڑے ہو کے کہنے لگے لا ادری لا ادری لا ادری کہہ رہے ہو تو پھر ممبر پہ کیا کر رہے ہو؟ صحیح، لا ادری لا ادری کر رہے ہو تو ممبر پہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی حضرت عیسیٰ نے بتا دیا کہ ممبر وہ مقام کو جو حجت خدا کے لیے ہوا کرتا ہے، جو دعویٰ کرے حجت خدا ہونے کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی سوال ہو، بس یہی فرق ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، اور میرے مولا علی یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو، کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں، سلونی مجھ سے سوال کرو۔ یہ حجت خدا کا کمال ہوتا ہے کہ وہاں لا ادری نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے ماننے والے بھی 1400 سال سے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز ہے، تو فوراً سے ایک سوال آتا ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا عقیدہ ہے عقیدہ مہدویت، کہ ہمارا زمانے کا امام حجت خدا پردہ غیبت میں موجود ہے، حیات ہے، زندہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے پر پورا ایک مذہب قائم ہے، جس مذہب کا نام ہے مذہب تشیع۔ دیکھیے اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو شیعت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور فرمائیے درود بھیجیے محمد
اس سے بھی بہتر درود ہدیہ کریں محمد و آل یعنی ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ اسی پر ہے، مہدویت پر۔ تو اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس کوئی سوال کرے، بالکل سطحی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی سوال کرے، بھئی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا امام موجود ہے، زندہ ہے، حیات ہے، تو آپ کے اس امام کے لیے قرآن میں کوئی ایک آیت، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے ولا رتبوں، اب جب چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، تو اتنے بڑے عقیدے کا قرآن سے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اپنی جگہ۔ یعنی ہمارے نوجوان غالباً، میں امکانی گفتگو کر رہا ہوں کہ شاید اس سوال کا جواب شاید مشکل ہو کہ ان کے پاس ہو، جبکہ یہ ہمارا بڑا بہترین مین عقیدہ ہے جس پر ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ ماشاءاللہ نماز جمعہ پڑھنے والے افراد ہیں آپ، بقیت دنیا زمانے کے امام کی وجہ سے باقی ہے، اتنا بڑا عقیدہ۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، وہی زمانے کا امام ہے کہ جس کے صدقے میں ہمیں رزق مل رہا ہے، ہماری زندگی چل رہی ہے اس کے صدقے میں، رزق مل رہا ہے اس کے صدقے میں، زمین کا وجود باقی ہے اس کے صدقے میں، یعنی اتنا بڑا عقیدہ۔ تو آپ کی کتاب اس عقیدے کے لحاظ سے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو آج سے جو گفتگو ہماری شروع ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ عقیدہ مہدویت اور حضرت امام زمانہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں، قرآن میں کہاں ہے تذکرہ، احادیث میں کہاں ہے۔ اور جیسا کہ یہاں پر یہ بات میں ضرور عرض کر دوں گا کہ یہ میں آپ کی خدمت میں اشارے دے رہا ہوں، تفصیل سے گفتگو اپنے مقام پر طولانی کے ہو سکتا ہے، ایک پوری کتاب ہو 300-400 صفحات کی جس میں صرف یہ ایک موضوع ہو کہ امام زمانہ کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، تو وہ پوری کتاب تو ابھی ظاہر ہم نہیں پڑھیں گے، اس طرح نہیں ہوگا۔ اشارے کہ قرآن میں ہے ذکر، وہ آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض کرنا مقصود ہوگا۔ آئیے ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 105، سورہ مبارکہ انبیاء اس کی آیت نمبر 105، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ترجمہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے۔ ذکر سے مراد یہاں اس آیت میں توریت ہے، وہ کتاب جو حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی۔ ترتیب ذہن میں رکھیے گا، پہلے توریت آئی ہے، اس کے بعد زبور آئی ہے، اور زبور کے بعد انجیل ہے حضرت عیسیٰ، اس کے بعد قرآن ہے۔ تو سب سے پہلی کتاب جو آسمانی کتاب وہ کیا ہے؟ توریت۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ہم نے ذکر کے بعد زبور میں، یعنی توریت میں بھی ہم نے لکھا ہے، زبور میں بھی ہم نے لکھا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یہ آیت شریفہ غور میں ذہن رکھیں۔ توریت کے بعد ہم نے زبور میں لکھا ہے، ذکر کا لفظ استعمال ہو بعد ذکر، کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے اپنے نیک بندے ہوں گے۔ اچھا، اس آیت شریفہ کی جو تفسیر پیش کی ہے ایک حدیث کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی دیر ابھی ایک خاکہ کہ یہ زمین کس کی ہے؟ پاکستان ہے، صحیح ہے، جو حاکم وقت ہے اسی کی طرف منسوب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پلاٹس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کا پلاٹ ہے، صحیح ہے، کچھ لوگ خریدتے ہیں کہتے ہیں ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، صحیح ہے۔ تو مختلف افراد اپنی طرف اس زمین کو نسبت دیتے ہیں، لیکن ہمارا ایک عقیدہ ہے وہ یہ کہ یہ زمین اس کا خالق مالک پروردگار عالم ہے۔
خالق حقیقی اس زمین کا خالق ہے، جو مالک ہے وہی خالق ہے. غور فرمائیے گا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کوئی شخص اسے اپنی طرف منسوب کر دے کہ یہ میں اس کا وارث ہوں، میں اس کا مالک ہوں. لیکن پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ہم نے توریت میں بھی لکھا، ہم نے زبور میں بھی لکھا کہ اس زمین کا وارث ہم اپنے بندوں کو بنا کر رہیں گے. ابھی ہو سکتا ہے یہ زمین کسی اور کی ہو، کوئی اور مالک بنا ہوا ہو، لیکن یہ زمین جس طرح ہماری ہے تو وارث بھی ہمارے ہی ہوں گے. اس آیت شریفہ کی روشنی میں تفاسیر کے اندر ہمیں روایت ملتی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. اور پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں تفسیر قمی کے اندر، فرماتے ہیں کہ زمین کو وراثت میں حاصل کرنے کی لیاقت، صلاحیت رکھنے والے، زمین کو وراثت کے طور پر حاصل کرنے کی صلاحیت و لیاقت رکھنے والے وہ نیک اور صالح افراد سے مراد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں. اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں اس سے مراد وہ جو پروردگار نے کہا عبادی، میرے بندے. پانچویں امام فرماتے ہیں ان عباد سے مراد حضرت امام زمانہ اور ان کے ناصرین، ان کے مددگار، وہ اس زمین کے وارث ہیں. اچھا، صفت بھی استعمال ہوئی ہے صالحون، یعنی وہ افراد کے جو صالح ہیں. تو زمانے کے امام یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، امام کا ایک لقب بھی ہے صالح. دوسری آیت شریفہ، اور اسی پر گفتگو آج کی رکے گی، سورہ ہود کی آیت نمبر 86 نمبر آیت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا ذخیرہ، بقیہ کہتے ہیں ذخیرہ کو، جو چیز باقی رہ جائے اسے کہتے ہیں ذخیرہ. ترجمے میں کہتے ہیں اللہ کا ذخیرہ، اللہ کا بقیہ ماندہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو. یعنی اس آیت شریفہ کا تعلق ایمان والوں سے ہے، مومنوں سے ہے، کہ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. بقیت اللہ. اس آیت شریفہ کے ذیل میں تفسیر کے سلسلے میں پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو آپ کعبے کی دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوں گے اور آپ اسی آیت شریفہ کی تلاوت فرمائیں گے. یہاں پر جملہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے، یعنی امام ظہور کے بعد سب سے پہلے جس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائیں گے وہ یہی آیت ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 86 نمبر آیت. امام ارشاد فرمائیں گے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا بقیہ، اللہ کا ذخیرہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اس کے بعد فوراً امام ارشاد فرمائیں گے انا بقیت اللہ فی ارضہ وحجتہ علیکم. اللہ کا وہ بقیہ، اللہ کا وہ ذخیرہ میں ہوں جو ابھی آیا ہوں. امام اپنا تعارف فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے حجتہ، اور میں اللہ کی حجت ہوں علیکم، تم پر. یہ پانچویں امام ارشاد فرما رہے ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی، یہ پانچویں امام کا جملہ ہے، کہ جیسے ہی زمانے کے امام یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے کہ انا بقیت اللہ، میں وہ اللہ کا بقیہ ہوں، وحجتہ علیکم، اور تم پر حجت ہوں. تو جیسے ہی امام یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے تو امام کے جو ناصرین ہیں، امام کے مددگار ہیں، امام کے چاہنے والے، امام کے سپاہی، امام کے دوست، جیسے جیسے امام سے ملاقات کرتے جائیں گے امام کو اسی لقب سے سلام کریں گے، السلام علیکم یا بقیت اللہ، اے بقیت اللہ آپ پر ہمارا سلام ہو. اسی جملے کے ذریعے سے امام کو سلام کریں گے. انشاءاللہ یہاں سے گفتگو، سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا
کہ قرآن کی نظر میں حضرت امام زمانہ اور قرآن کے بعد انشاءاللہ احادیث بھی اس کے ساتھ ساتھ آتی رہیں گی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں اپنے مولا و آقا حضرت امام زمانہ کی حقیقی معرفت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ 1 سے 2 منٹ ہوتے ہیں سوالات کے لیے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو سوال کریں، ورنہ اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ ہاں جی جی بالکل، میرے بھائی رحمت بھائی نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے، اور کمال یہ ہے کہ جو ہمارا آخری درس ہوا تھا اتفاق سے اس میں رحمت بھائی نہیں تھے، صحیح ہے، جو ہمارا آخری درس ہوا تھا تو میں اگرچہ وہاں جواب دے چکا تھا تو مختصراً تکرار کر دیتا ہوں۔ رحمت بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ حضرت امام زمانہ بہرحال ان کا بھی ظہور ہوگا، وہ حکومت فرمائیں گے، اور اس کے بعد ان کی شہادت کا بھی تذکرہ روایات میں ہے کہ وہ بھی شہید ہوں گے۔ موت تو حتم ہی ہے، سب کو آنا ہے، رسول اسلام بھی گئے تو اب کوئی نہیں رہے گا، ظاہر ہے۔ اچھا، تو زمانے کے امام کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا، یہ سوال تھا رحمت بھائی کا، اور اس میں مجھ سے بیان میں ایک اشتباہ ہوا تھا جس کی میں نے بعد میں اصلاح بھی کی تھی ممبر سے۔ اس دن رحمت بھائی نہیں تھے، ایک مرتبہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک عقیدہ ہے، عقیدہ رجعت پڑھیے، رجعت پڑھیے، یعنی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو دوبارہ اسی دنیا میں واپس آئیں گے، اور ان میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جو امام ہیں وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ ان میں سے ایک امام حضرت امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب زمانے کے امام کا وقت ہوگا ان کی حکومت کا، تو امام حسین ابن علی کا دوبارہ رجوع ہوگا، رجعت ہوگی، امام دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ جو زمانے کے امام انتقام لیں گے، اس انتقام میں امام حسین بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ پورا ایک موضوع انشاءاللہ آگے چل کر آنے والا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے، بعض افراد کے لیے بالکل نیا موضوع ہو، لیکن یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ پھر یہ ہوگا کہ امام زمانہ کی شہادت کا واقعہ روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام زمانہ شہید ہوں گے، اور امام زمانہ کی نماز جنازہ امام حسین پڑھائیں گے۔ یہ تاریخ کے اندر روایات ہے انشاءاللہ، اور یہ اس سوال کا جواب بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو آپ مومنین کر سکتے ہیں۔ سوال ہے؟ چلیں بعد میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگار تجھے واسطہ ہے زمانے کے امام کا، حق کا، بالخصوص پوری دنیا میں جو اسلام تہمتیں لگ رہی ہیں اور اسلام دشمن قوتیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں اور سازشیں کر رہی ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری آخری حجت کا ان تمام افراد کو نیست و نابود فرما۔ بالخصوص فرانس کے اندر بظاہر ہوئی ہے، باقی اس طرح دنیا کے اور بھی علاقوں کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، یہودیوں کی طرف سے، سعودیوں کی طرف سے، پروردگار آل یہود و آل سعود کو نیست و نابود فرما۔ حق محمد و آل محمد مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص زیارات مقامات مقدسہ، مراجعین اذان کی حفاظت فرما۔ آپ ہو سکتا ہے سن رہے ہوں کہ یہ بیماری ایک مرتبہ پھر بعض علاقوں کے اندر اس کی لہر جو ہے دوبارہ ہے، اور خاص طور پر ایران کے حالات کافی کشمکش میں ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے زمانے کے امام کے حق کا، اس بیماری کا اصلاً خاتمہ فرما، مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔